अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिकी इनखिला के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है और ये तालिबान की हुकूमत क्या कामयाब हो पाएगी। इसके अलावा साउथ एशिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो आज के व्लॉग में हम शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट यासिर मसूद साहब, जो इस पे तज्ज़िया करेंगे। जी यासिर मसूद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपसे ये क्वेश्चन है कि अमेरिकी इनखिला के बाद खिते पर क्या असर पड़ सकता है और इसके अलावा क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। क्या डॉलर के मुकाबले में यौन की कदर बढ़ सकती है और इसके अलावा जो है ये बिलखुसूस पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। देखें, जब से अमेरिकी इनखिलाब हुआ है तो पूरी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डायनामिक्स हैं उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और ये जो है हम कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क है, एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अमेरिकी इनखिला करवाया है वो इस दौर में हम कह सकते हैं कि वो किसी मौजे से कम नहीं है, क्योंकि 75,000 लोग वो इस वक्त जो थी अफ़गानिस्तान की तकरीबन 3 लाख से बड़ी आर्मी, उसके अलावा अगर हम जब पीक पे अमेरिका और उसके जो एलाइज थे उनकी तकरीबन कोई 150 से तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर उनकी फौज थी, कंट्रैक्टर्स थे, मर्सिनरीज थे और उसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, दुनिया की बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स थी, उसके बावजूद जो है वो शिकस्त खा गए। इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी जैसे मैंने कहा। और वो क्या तब्दीलियाँ हैं? सबसे बड़ी तब्दीली आएगी कि जिस तरह पहले से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो सदी है ये एशिया से बिलोंग करती है। और क्यों? क्योंकि उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। हम कह सकते हैं चाइना को कि वो ऑलरेडी इस इनखिला के बाद हम उसे सुपर पावर का दर्जा दे सकते हैं, इकोनॉमिकली भी और उसके अलावा उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस लिहाज से भी। अमेरिका और चाइना का अगर हम मुआवजा करें तो दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के को अपोज कर रही हैं। अमेरिका ने हमेशा बिलीव किया है ज़ीरो सम टैक्टिक्स के ऊपर। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ने ज़ीरो सम टैक्टिक्स को हम कहते हैं कि जी आपने दूसरे मुल्क को की मईशत को तबाह करना है, दूसरे मुल्क में जाके जंग लड़नी है, दूसरे मुल्क को फतह करना है। और वही जो कॉलोनियलिज्म जिस तरह चल रही थी उसी हिसाब से आप देखें कि ये उसकी एक्सटेंशन है। उस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उस पे काबिज होना है, जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे दुनिया की मिनरल्स हैं, जहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाना है। और जो अपनी हेजीमनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि अपनी जो ताकत है, जो सुपर पावर जो खुद को कहता है, पुलिसमैन कहता है अपने आप को दुनिया का, उसको कायम रखना है। यही उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है। और अगर हम तारीख में जाएं तो एक बड़ा मशहूर है कि 1875 या समथिंग में मनरो डॉक्ट्रिन जो है वो आप किसी वक्त पढ़ें, उससे आपको पता चलेगा कि अमेरिकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किन पिलर्स के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा बात यह है कि इन्होंने हमेशा पूरी दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, पूरी दुनिया को असलहा बेचा। न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि जो उसके बाहमी इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने भी यही किया कि इसी के ऊपर उन्होंने प्रोग्रेस किया कि अपना असला बेचना है, जंगें कैसे क्रिएट करनी है, आर्टिफिशियल वॉर्स कैसे क्रिएट करनी है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, अनरेस्ट जो है वो रीजन्स में कैसे क्रिएट करना है। हमारे सामने मिडिल ईस्ट की पूरी मिसाल मौजूद है। आज जब हम बात करते हैं ISS की, अलकायदा की या बाकी जो फ्रेंचाइज्ड किस्म की जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया के लिए थ्रेट बनी, लेकिन उसमें से कई इस तरह के आउटफिट्स की जो बुनियाद है वो खुद अमेरिका ने रखी। तो हम बात कर रहे थे साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो चेंज आ रही है वो ये है, एक तो
آلریڈی یہ جو چینج تھی یہ پروپوزڈ تھی، لیکن اب یہ والی چینج جو ہے یہ آلریڈی فارمیشن میں ہے، ان دا میکنگ ہے، جس طرح کے نئے بلاک سے مرج ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور شاید ٹرکی بھی اور شاید ملیشیا بھی، یہ ایک نیا اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی ساؤتھ ایشیا میں یا جنوبی ایشیا میں یہ چل رہی ہے، اور حالات جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی انخلا کے بعد حالات جو ہے وہ مشکل ہوں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے پوری طرح شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ جتنا واویلا مچایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، جبکہ انٹروسپیکشن کیا امریکہ یا اس کے ایلائز نے خود کی؟ کیا انہوں نے مسلم دنیا کو جتنے ممالک میں کتنی بے دردی سے مارا؟ کیا یونائٹڈ نیشنز نے کبھی اسرائیل کے اوپر، فلسطین کے اوپر بات کی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز نے کبھی کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اوپر بات کی؟ کیا ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی؟ دنیا کا بدترین ظلم مسلمان ممالک پہ کیا گیا۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے جو افغانستان میں کی گئی؟ کیا بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، وہاں کی سویلین پاپولیشن کو بے دردی سے بم دھماکوں میں، مدر آف آل بمز بھی وہاں گرایا گیا، ایکسپیریمنٹس کیے گئے، وہاں کی منرلز کے اوپر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہیں؟ خود امریکہ میں 214 سال کے بعد پہلی دفعہ کسی خاتون کو اجازت ملی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ان کے الیکشن میں کا سسٹم بن سکے، اور بات کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی اور انسانی حقوق کی۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جو امریکہ پریپیئر کرتا ہے اپنے جو عزائم کے لیے، جو اس کے ہولناک قسم کے عزائم ہیں۔ اور ابھی یہ جو نیا انہوں نے امریکہ نے اور یو کے نے اور شاید آسٹریلیا نے، ان ممالک نے چائنا کے خلاف ایک نئی جو ہے وہ بلاک بنایا ہے اور ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ٹریڈ وار کی صورت میں، میڈیا وار کی صورت میں، اور کسی بھی طریقے سے جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو افغانستان میں بات یہ کر رہا تھا کہ امریکہ شاید دوبارہ سے اس کو پری ٹیکسٹ بنائے، اس بات کا بہانہ بنائے ہیومن رائٹس کا۔ دو پاسبلٹیز میں دیکھتا ہوں، یا تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے گا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور یا پھر انڈیا کے ساتھ جو اس کا انریلائبل پارٹنر ہے۔ سچویشن عجیب سی ہے کہ نہ انڈیا اس وقت امریکہ پہ یقین کر رہا ہے اور نہ امریکہ انڈیا کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ لیکن افغانستان کے معاملے میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، انڈیا جو ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یا پھر انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا ہی میں بھی شاید جو ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے تھرو واپس آئے۔ یہ دو پاسبلٹیز میں دیکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی انخلا میں اور سوویت یونین کے انخلا میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دور چل رہا ہے کلیش آف سویلائزیشنز کا اور کلیش آف ریلیجنز کا بھی چل رہا ہے۔ تو امریکہ نے اس وقت پاکستان کی مدد سے افغانستان میں کمیونزم کو شکست دی تھی، پورے اکنامک سسٹم کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد کیپٹلزم جو ہم کہتے ہیں اس کا رائز ہوا۔ اس دفعہ اس میں سوویت یونین اکیلے تھا، اس میں امریکہ اکیلے نہیں تھا، اس کے ایلائز تھے، تقریباً 56 ممالک کی افواج جو تھیں وہ شامل تھیں۔ تو افغانستان میں طالبان نے 56 ممالک کو شکست دی ہے، امریکہ کو شکست دی ہے، اور کیپٹلزم کو شکست دی ہے، جو کہ سب سے بڑا خطرہ ہے مغربی دنیا کے لیے، کیونکہ کیپٹلزم کو شکست دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی اجارہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر، جو ڈالر کے اوپر وہ جو ہے اس وقت راج کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنتی ہے تو یہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے مغربی ممالک کے لیے۔ تو فرق یہ ہے
کہ یہاں پہ افغانستان میں جو ہے وہ جو تبدیلی آئی ہے اس شکست کے بعد، اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات جو ہیں خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. مغربی دنیا جو ہے وہ اس چیز کو اتنی جلدی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اپنی طاقت کو جاتے جاتے وہ کوشش کریں گے کہ جو سپر پاور بن رہا ہے چائنا، اس کو کسی طریقے سے انڈرمائن کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سوویت یونین کے آج کا جو رشیا ہے، اس کے انخلا کے بعد اس کا کی اکنامک ڈاؤن فال ہوا، ڈس انٹیگریشن ہوئی، اور وہ بہت سارے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بہت سارے ممالک کا وجود آیا. جیسے یہ جتنے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، قازقستان، تاجکستان، یہ سارے جو سٹیٹس ہیں ان کا وجود آیا. امریکہ کی ریاستوں کے ٹوٹنے کا، ڈس انٹیگریشن کا خطرہ بہت ہے، اور اسپیشلی اس طریقے سے بہت ہے کہ ایک تو تقریباً $4 ٹریلین کا ڈیٹ تو صرف چائنا کو دینا ہے، یعنی مقروض ہے چائنا کا $4 ٹریلین کا، اور باقی دنیا سے بھی بہت سارے قرضے لے چکا ہے. اور جو ان کی کمٹمنٹس ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے ملٹی نیشنلز کو فیڈ کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے اسلحے کی بات کی تھی، اگر اس میں فقدان آیا تو امریکہ کے جو ہے وہ ریاستوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بالکل ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ڈالر کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اگر اس ریجن کے اندر یہ جو نیا بلاک کی میں نے بات کی، پاکستان، رشیا، چائنا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی، ملیشیا یا کوئی بھی عرب ممالک جو ہے، اگر ان کا بلاک بنتا ہے اور یہ اپنی جو ان کی ٹرانزیکشنز ہیں اگر یہ کرنسی سویپ کرتے ہیں اور یوان کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، تو جس دن ڈالر کی جو حکومت چل رہی ہے پوری دنیا میں، جب اگر وہ گرا تو اسی کے ساتھ امریکہ کا بھی گرنا بالکل بن جائے گا، امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب آپ کا، آپ نے کافی تفصیلی روشنی ڈالی. امید ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ طالب علم اس سے کافی ان معلومات سے کافی استفادہ حاصل کر سکیں گے. اگلے معلومات میں ہم امریکہ کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کتنی فنڈنگ یہاں پہ ہوئی، اور اس فنڈنگ کے مقابلے میں انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اسد خان کو. خدا حافظ.